بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت فرمائی ہیں. پہلی تو زنا کے متعلق ہے، دوسرا یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے متعلق ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم زنا نہ کرو یا زنا کے اسباب اختیار نہ کرو، ایسے بھی ہو سکتا تھا نا. یا پھر ایسے فرما سکتے تھے کہ تم اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی من مرضی کرنے کے لیے زنا نہ کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں باندھی، بلکہ صاف مختصر سا کہہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے بننے والے اسباب بھی اختیار نہ کرو. اگر زنا موبائل کے ذریعے شروع ہوتا ہے، موبائل کو دفع کرو. زنا اگر لڑکیوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے، ان کی حالت چھوڑ دو، ایسی حالت سے باز آ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ چاہتے تو یہ نہ فرماتے نا، یہ فرما دیتے کہ تم زنا کے اسباب اختیار نہ کرو، تم زنا والے کام نہ کرو، تم زنا کے پیچھے نہ چلو، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس لیے فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قرب تم نہ بھٹکو، تم ایسی حالت ہی اختیار نہ کرو جو تمہیں زنا تک لے جائے. کیوں نہ اختیار کرو یہ حالت؟ انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. پھر دوسری آیت جو میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. جو یتیم لوگ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ. اب یہاں میں بھی فرما سکتے تھے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کے مال سے دور رہو. دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ، وہ نہیں کھانا. لیکن یہاں پہ فرمایا کہ یتیم کے مال سے دور رہو، اس کے قریب بھی نہ ہو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. میرے محترم بھائیو، ان آیات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی برائی کا جو آغاز ہے وہ ہم ایسی چیزوں سے شروع کرتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کر کے اس پر لوگوں کو بتانا، اس پر فخر کرنا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، یہ گناہ کیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نماز روزے نہیں چاہیے، مجھے حج زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے وہ گناہ پسند ہے، مجھے مسلمان کا وہ گناہ پسند ہے جس کے بعد وہ ندامت اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے، اس کو انسان کی ندامت بڑی پسند ہے. دو چیزیں ایسی ہیں میرے دوستو، دو چیزیں. پہلی چیز نیت ایسی چیز ہے جو نہ ہونے والے کام کو بھی کر دیتی ہے. پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا، اس نے کہا کہ یا اللہ یہ جو میرے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ اگر سونے کا ہو جائے تو میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں. یا اللہ یہ جو اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے، یہ پورا علاقہ جس نے گھیرا ہوا ہے، اگر یہ میرے سامنے ہو تو میں اس کا صدقہ کر دوں. وقت کا جو پیغمبر تھا، نبی تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے بتاؤ کہ اللہ نے اس پہاڑ جتنا ثواب تیرے خزانے میں، تیرے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے. نیت خالص تھی، پہاڑ جتنا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا گیا. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزے کا بھوکا نہیں ہے، وہ صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ نماز میرے لیے ہے یا دکھلاوا ہے؟ یہ روزہ میرے لیے یا دکھلاوا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا سارا کچھ قبول ہے. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں جاؤ پھر ان سے حساب لے لو. پھر انہی کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو پھر ان سے حساب ہی لے لو نا، انہی کو دکھانے کے لیے کیا تھا. دوسری چیز توبہ ہے. پہلی چیز نیت واحد ایسی چیز ہے جو نہ ہونے والے کام کو کر دیتی ہے.
اور توبہ ایسی چیز ہے، سارا کچھ کیا ہو، سارا کچھ زمین آسمان بھر دی ہو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرت لی غفرت لک ولا ابالی، اللہ تعالیٰ فرماتے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں۔ اب مجھ سے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو میں تو زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، میری تو اکڑ اتنی ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی آ جائے تو ہم اور آپ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ زمین و آسمان بھر کے گناہوں سے لے آؤ، توبہ سب کو ختم کر دیتی ہے۔ نیت خالص ہو، توبہ پکی ہو، انشاءاللہ جنت یقینی ہے۔ السلام۔